اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر لسنرز، قرآن اور وظائف میں خوش آمدید۔ ویورز، سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو پریس کیجیے اور ہمیں سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ہماری اس چینل پہ قرآن کی وظائف اور نعتوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم لگاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے اور اسے اپنے احباب میں شیئر بھی ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ ڈیئر لسنرز، آج میں آپ کو 15ویں شب کی فضیلت، اہمیت اور کچھ عبادات بتاؤں گی جو آپ اس طرح ضرور کریے۔ شب برات کی فضیلت یہ ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور اس سال مرے گا اور اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کر دیں۔ اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو ہرگز نہیں بخشتا۔ شب برات کی اہمیت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ روایت اس طرح سے ہے کہ شعبان میں 15 شعبان کو خصوصاً جو لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ اس کا حوالہ ہے کہ 15 شعبان کو لازمی اپنے احباب کی قبروں پر جانا چاہیے اور ان سے قبرستان میں جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا اور اپنے لیے دعا شعبان المعظم کی دعا لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جو شخص شعبان المعظم میں مندرجہ بالا دعا پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں اور اس کے 1000 سال کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور اپنی قبر سے وہ اس حال میں اٹھے گا کہ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا اور اللہ عز و جل کے نزدیک وہ صدیق لکھا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور اس کے 40 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو سورہ یاسین شریف 3 مرتبہ پڑھنے سے حسب ذیل فائدے ہوں گے: ترقی رزق، درازی عمر، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا
اور اس کے علاوہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات عقبی انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔